الرحیم پہلی تقریر کے بعد کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ اس میں اس خطاب کے بعد ہمارے محترم مفتی عمران صاحب کے خطاب کے بعد ایک اہم بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سید علی حمدانی رحمہ اللہ یہ خالص صوفی نہیں تھے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور صوفیت کا ان پر غلبہ تھا۔ اور کشمیری مزاج یہ ہے، جب کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو صوفیت کو بہت آگے بڑھا دیتے ہیں، علم ان کا مخفی رہ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح علامہ کشمیری کے ساتھ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، اگر وہ کشمیر میں رہتے تو شاید ان کا علم بھی ہمارے سامنے اتنا نہیں ہوتا جتنا اس وقت پوری کائنات میں ہے۔ دوسری بات آئی سید علی حمدانی رحمہ اللہ کے متعلق عیدگاہ اور ملخہ کے سلسلے میں۔ پوری بات مفتی صاحب نے جو عرض فرمائی یہ ہمارے سامنے انہوں نے رکھی ہے۔ جب سید علی حمدانی رحمہ اللہ نے عیدگاہ کو وقف کیا، اس کے فوراً بعد عجیب و غریب بات فرمائی۔ پیغمبر چونکہ ان کا تعلق معجزات سے ہوتا ہے، اور اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں ہیں، اور ساتھ میں ان اولیاء کرام کی بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو مستقبل سے تعلق رکھتی تھی، جو آپ ان حضرات نے پہلے ہی فرما دی ہیں۔ جو ہی ہم یہ عیدگاہ کو وقف کیا ہے، فوراً اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا، یہ عیدگاہ کی زمین کو میں خرید کر وقف تو کر رہا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آنے والی نسل اس میں خیانت کرے گی، اور خیانت میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سید علی حمدانی نے جو ملکہ وقف کیا ہے، وہ سید علی حمدانی نے خود نہیں کیا، بلکہ سید علی حمدانی رحمہ اللہ کے فرزند جن کا نام محمد تھا، انہوں نے وقف کیا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا، مجھے خوشی ہے اس کے وقف کرنے کے سلسلے میں، لیکن ملخہ کے بارے میں قبرستان کی جو زمین تھی وقف کی ہوئی، فرمایا آنے والی نسل اس قبرستان میں بھی خیانت کرے گی۔ اور کل کچھ دن پہلے ہی میں سن رہا تھا کہ ملخہ کی جو زمین ہے، رات کے 1 بجے کے بعد اس کا سودا ہو جاتا ہے، اور 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کی زمین بک جاتی ہے، جبکہ ملکیت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ زمین ہے جو سید علی حمدانی رحمہ اللہ نے وقف کی تھی، اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے۔ دوسری بات آئی کہ شرک سے اور کفر سے بچنے کے لیے انہوں نے دھاگے بھی جلا دیے۔ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک چیز کا حکم جائز کا ہوتا ہے، اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو علماء کہتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے جس کو ہم احتیاط کہتے ہیں۔ احتیاط کا براہ راست تعلق یاد رکھیے ان علماء سے ہے جو علماء معتدل انداز سے دین کو پیش کرتے ہیں۔ اس کو آسان انداز میں یوں سمجھایا جا سکتا ہے، ایک شخص قبرستان پر جاتا ہے، قبرستان پر جانا، فاتحہ پڑھنا، ایصال ثواب کی نیت سے جانا یہ عبادت ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایصال ثواب ٹھیک ایک شخص کلمات پڑھے گا، قرآن کریم پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے بعد مردے کو بھیجے گا، یقیناً اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ اگر عذاب ہو رہا ہے تو اس میں تخفیف ہوگی، اور اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ عذاب کو ہٹا سکتے ہیں، اس کے درجات بلند کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہمارا عقیدہ۔ لیکن ایک شخص جب قبرستان پہ جاتے ہیں، عام طور پر ہمارے کشمیر کا ماحول ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سامنے قبرستان ہوتا ہے۔ جب کسی عالم سے آپ پوچھیں گے، ایک عالم کہے گا یہ ناجائز ہے، ہاتھ اٹھانا شرک۔ دوسرے عالم سے پوچھیں گے، دوسرے نقطہ نظر رکھنے والا شخص، وہ کہتا ہے یہ کہاں سے شرک ہے، یہ تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ناجائز ہے، سامنے قبریں رکھی ہوئی ہیں، سامنے قبریں ہیں، یہ تو بت پرستی کی طرف جا رہا ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ لیکن اگر دعوتی نقطہ نظر سے اس کو سمجھایا جائے، جس طرح علماء دیوبند کا مسلک ہے اور علماء دیوبند کا مشرب ہے کہ دعوتی نقطہ نظر سے آپ امت کو کیسے سمجھائیں گے؟ اگر آپ اس کو جائز کہتے ہیں تو فتنہ برپا ہوگا، اسے آپ ناجائز کہتے ہیں تب بھی کیا ہوگا؟ فتنہ برپا ہوگا۔
اس کے آسان طریقہ یہ ہے اس کو سمجھانے کا، بھائی آپ ہاتھ اٹھاؤ، یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے احتیاط کا۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن اس لیے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، چونکہ اگر آپ کے ہاتھ اٹھائے دوران آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اسی دوران کافروں کی جماعت وہاں سے گزرے گی، وہ کافروں کی جماعت اپنے ذہن پر یہ بات لے لے گی کہ یہ لوگ قبروں سے مانگتے ہیں، ہم پتھروں سے مانگتے ہیں، بظاہر کوئی فرق۔ ان کافروں کے ذہن کے اندر اس انتشار سے بچنے کے لیے آپ ہاتھ کو نہ اٹھاؤ، ہاتھ کو اٹھائے بغیر اللہ سے دعا مانگو، یہ احتیاط کا مسئلہ ہے۔ اس انداز سے اگر امت کو سمجھا دیا جائے، امید ہے کہ امت اس کو تسلیم کرے گی۔ دوسری بات، دنیا میں جتنے بھی علماء گزرے ہیں اور معتدل علماء، یہ طے شدہ بات ہے الحمدللہ انہیں ولایت کا مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہوں، تعجب اس پر ہوتا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، جب آپ تشریف لے جائیں گے تھانہ بون، وہاں پر ایک کمرہ آپ کو ملے گا، اتنا سا کمرہ ہے، مجھ جیسا انسان بھی وہاں پر ٹانگیں پھیلا کر نہیں سو سکتا، اور اس کمرے میں بیٹھ کر 1500 کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ 1500، یہ 1500 کتابوں کا لکھنا یہی ولایت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کون تھے؟ امام مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر اشرف علی تھانوی کے دور میں امام غزالی ہوتے، امام رازی ہوتے، یا ان جیسے پائے گئے دیگر علماء ہوتے، وہ اپنی کتابوں کی تصحیح کرنے کے لیے اشرف علی تھانوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اتنے بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے جس انداز سے امت کے سامنے دین کو پیش کیا ہے، ہمیں اسی طرز کو لینا چاہیے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے، جو تبلیغ کے بانی ہے، جن کا پوری امت پر احسان ہے، پوری امت پر، دکاندار پر بھی، ملازم پر بھی، عالم پر بھی، مدرس پر بھی، ہر ایک پر احسان ہے، انہوں نے لکھا کہ بھائی دعوتی تبلیغ کا جو طریقہ ہے وہ تو میرا ہوگا، لیکن علم چلے گا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا۔ آپ کو دعوت میں جانا پڑے گا 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، عالم کے لیے 1 سال ہے، مگر اس عالم اور 4 مہینہ اور 40 دن والا ساتھی، اس پر لازم ہے کہ وہ اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس جائے اور ان سے جا کر پوچھے کہ میں کہاں کہاں صحیح نہج پر ہوں اور میری نہج کہاں غلط ہے۔ اسی لیے حضرت ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ، وہ ان کے جو پیر تھے اور استاد تھے روحانی طور پر، وہ تھے شیخ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ دلی سے آتے تھے رائے پور، کئی دن گزرتے تھے، آتے تھے، تبلیغ کا کام تھا، نہ آتے تو عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کبھی ناراض نہیں ہو سکتے تھے، آتے تھے۔ آنے کے بعد جب خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو حضرت فرماتے تھے بھائی تمہیں تو اپنا بہت کام ہے، یہاں کیوں آتے ہو؟ تو مولانا الیاس رحمہ اللہ فرماتے تھے حضرت میں جو لوگوں کے پاس بار بار جاتا ہوں دعوت اور گشت اور باقی چیزوں کو، باقی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، اس سے میرے دل و دماغ پر میل آتا ہے، اسی کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں۔ ہمارے کشمیر میں بھی اللہ کا شکر ہے، جب سے مدارس کا نظام آیا ہے، پہلی جو نعمت ہمیں ملی ہے کشمیر میں مدارس کی وجہ سے، وہ ہے اعتدال آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اعتدال آ گیا۔ اعتدال، افراط و تفریط سے بچ رہے ہیں آج کے نوجوان، اس کی اصل وجہ ہے مدارس اسلامیہ وجود میں آ گئے۔ ہمارے سامنے ہم سب کے محترم ہیں، ہم سب کے محبوب ہیں، اور ہم پر بہت بڑا احسان ہے ان کا، بہت بڑا احسان، یعنی اتنا بڑا احسان ہے اس پر اگر کتابیں لکھی جائیں تو صفحے ہم اس صفحات کو سیاہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہیں ہمارے محترم اور ہم سب کے محبوب حضرت مفتی عبدالرشید صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کی محنتیں ہمارے سامنے ہیں، ان کی توجہات ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور میں تو اپنے ساتھیوں سے یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، مفتی شبیر صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اعتدال کے بغیر کوئی کام تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی اعتدال میں ایک چیز ہے نوجوان علماء کا اپنے بڑوں سے ربط رکھنا۔ جب تک نوجوان علماء علمی قابلیت میں کتنے بھی ہم آگے ہو جائیں، مگر ایک بزرگ کے ساتھ اگر ہمارا تعلق نہیں ہے، کام ناقص ہو جائے گا، کام میں خلل آ سکتا ہے، اس میں انتشار ہو سکتا ہے، اور اس میں فتنہ برپا ہو سکتا ہے، اور فتنے کو دنیا سے جن لوگوں نے ختم کیا ہے انہی کا نام ہے علماء دیوبند۔ اس لیے
ہمارے محترم یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، ان کی بات کو سنجیدگی کے ساتھ ہم سنیں گے، جو چیزیں وہ ہم کے سامنے رکھیں گے اس کو ہم اپنے لیے ایک نمونہ بنائیں گے اور ہم زندگی میں اس کو لائیں گے، اس کے بعد اپنی زندگی کو اسی اصول پر انہی طرز پر گزارنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیں گے ہمارے سامنے رکھیں۔